بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت کی جانب سے لگائے گئے تمام تر الزامات کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا ہے، اور ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہونے کے باوجود بھی بھارت کی جانب سے آئے روز کوئی نہ کوئی نیا الزام، کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں بھارتی فضائیہ کے نئے چیف کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بھارت کی فضائیہ کے نئے سربراہ ایئر چیف مارشل بریندر سنگھ دھنوا نے کہا ہے کہ بھارتی طیاروں نے بالا کوٹ میں اپنے اہداف کو نشانہ بنایا تھا، اور کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد گننا ان کا کام نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ فضائی کارروائی کے دوران بالا کوٹ میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں 250 سے زیادہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم پاکستان نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی طیارے جلد بازی میں جابا کے علاقے میں غیر آباد پہاڑی علاقے میں بم گرا کر واپس چلے گئے تھے۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس علاقے میں کارروائی ہوئی وہاں کسی شدت پسند تنظیم کا کوئی تربیتی کیمپ موجود ہی نہیں تھا۔ بالا کوٹ میں بمباری کے بعد پہلی مرتبہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بی ایس دھنوا نے کہا کہ یہ قیاس آرائیاں درست نہیں ہیں کہ انڈین طیارے اپنے ممکنہ ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایک ہدف کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بناتے ہیں تو پھر ہم اسے نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے جنگل میں بم گرائے تو پاکستان اس کا جواب کیوں دیتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس آپریشن میں کوئی ہلاکت ہوئی ہے، تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کارروائی میں کتنے لوگ مارے گئے؟ ایئر مارشل دھنوا نے کہا، ہم اپنا ہدف گنتے ہیں، یہ نہیں گنتے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ فضائیہ کا کام نہیں ہے۔ کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپریشن کے وقت وہاں کتنے لوگ تھے۔ ان کا یہ بیان اس پس منظر میں اہم ہے کہ بھارتی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کارروائی میں 300 سے 400 دہشت گرد مارے گئے۔ خود خارجہ سیکریٹری وجے گوکھلے نے بالا کوٹ کے واقعے کے بعد پہلی نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ بالا کوٹ کے جیش محمد کے ٹریننگ کیمپ پر اس حملے میں بڑی تعداد میں جیش کے سینئر کمانڈر، ٹرینرز اور فدائیین مارے گئے ہیں۔ حکمران جماعت بی جے پی کے صدر امت شاہ نے کل ایک تقریر میں کہا تھا کہ فضائی کارروائی میں 250 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستانی طیاروں کا نشانہ بننے والے روسی ساخت کے پرانے MiG 21 طیاروں کے فضائی کارروائی میں استعمال کرنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ طیارے جدید آلات سے مزین ہیں اور انہیں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ایک منصوبہ بند آپریشن ہوتا ہے۔ آپ منصوبہ بناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جیسا پہلی سٹرائک میں ہم نے کیا۔ اس میں تو کوئی MiG نہیں تھا، اس میں ہمارے بہترین طیارے استعمال ہوئے تھے، لیکن جب دشمن کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو جو بھی دستیاب طیارے ہوتے ہیں وہ بھیج دیے جاتے ہیں۔ سبھی طیارے دشمن سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بی ایس دھنوا نے یہ بھی بتایا کہ انڈین پائلٹ ابھینندن وردھمان کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، اور اگر وہ طبی طور پر پوری طرح پرواز کے لیے صحت مند پایا گیا تو وہ اپنی یونٹ میں پرواز کے لیے جوائن کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فضائیہ میں فرانس کے جدید ترین ریفال اور روسی ساخت کے سخوئی طیارے جلد ہی شامل کیے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ آن گوئنگ آپریشن ہے تو زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی جا سکتی۔ لائف لائٹ ویورز، بھارت اب تک یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ جیش محمد تنظیم کا تعلق پاکستان سے ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ لڑاکا طیاروں کی ہر ایک موومنٹ کو نوٹ کیا جاتا ہے، جبکہ بھارت کسی بھی قسم کی تفصیلات تصاویر کی صورت میں فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔